بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، خلیفہ ہارون الرشید کا ایک لڑکا 16 برس کے سن میں تھا۔ وہ زاہدوں اور درویشوں کی صحبت میں بہت رہتا اور اس کی یہ حالت تھی کہ قبرستان میں نکل جانا اور وہاں جا کر مردوں سے خطاب کر کے کہتا کہ تم ہم سے پہلے اس دنیا میں موجود تھے اور دنیا کے مالک تھے اور اب تم قبروں میں ہو۔ اے کاش مجھے خبر مل جائے کہ تم کیا بولتے تھے اور لوگ تم سے کیا کہا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ اس قسم کے کلمات حضرت آمیز کہتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر روتا۔ ایک دن کا قصہ ہے کہ یہ لڑکا اپنے باپ ہارون الرشید کے پاس آیا اور اس وقت امراء اور وزراء اور ارکان دولت سب اپنے اپنے قرینے سے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ آیا بھی اس حالت میں کہ ایک تہمت اوڑے اور ایک تہمت باندھے ہوئے۔ جب اس کو ایسی حالت میں ایان سلطنت اور ارکان دولت نے ملاحظہ کیا تو آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ بعض آدمی کہنے لگے کہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کو بادشاہوں میں ایسی ہی اولاد نے بدنام کیا ہے، اگر امیر المومنین اس کو تہدید و تنبیہ کرے تو کچھ بعید نہیں کہ اپنی اس حالت کو چھوڑ دے۔ یہ بات خلیفہ ہارون الرشید کے کانوں تک پہنچی۔ اس کو بھی یہ مشورہ پسند آیا اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا تمہاری اس چال چلن نے مجھے رسوا کر دیا۔ اس نے یہ سن کر ہارون رشید کی طرف دیکھا اور کچھ جواب نہ دیا۔ اتفاقاً ایک پرندہ قلعہ کی برج پر بیٹھا تھا۔ لڑکے نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اے پرندے، تجھ کو تیرے پیدا کرنے والے کی قسم، تو میرے ہاتھ پر آ بیٹھ۔ وہ پرندہ یہ سن کر فوراً لڑکے کے ہاتھ پر آ بیٹھا۔ کچھ دیر بعد اس سے کہا، اپنی جگہ پر چلا جا۔ وہ چلا گیا اور کہا، تجھے تیرے خالق کی قسم، امیر المومنین کے ہاتھ پر نہ آنا۔ یہ قدرت کی یہ نشانی و کرشمہ و کرامت حاضرین کو دکھلا کر باپ سے کہا، ابا جان، میں آپ سے علیحدہ رہوں گا، اور یہ کہہ کر بے توشہ و بے سامان چل کھڑا ہوا۔ صرف ایک قرآن شریف اور ایک انگوٹھی ہمراہ لی جو کہ اس کی ماں نے اس کو دی تھی۔ چلتے چلتے بصرہ میں آ کر ٹھہرا اور مزدوروں کے ساتھ مٹی گارے کا کام اختیار کیا، اور ہفتہ میں صرف ایک دن مزدوری کرتا اور 1 درہم اور 1 وانق مزدوری میں لیتا تھا۔ ایک ہفتہ میں 1 دانگ روز کے حساب سے استعمال کرتا تھا۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ میرے گھر کی ایک دیوار منہدم ہو گئی تھی۔ میں اسے بنوانے کے ارادہ سے مزدوروں کی تلاش میں نکلا۔ دیکھا کہ مزدور کی ہیئت میں ایک نہایت خوبصورت لڑکا ہے کہ میں نے ایسا حسین لڑکا پہلے نہ دیکھا تھا۔ اس کے سامنے ایک زنبیل ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا، لڑکے کچھ کام کرو گے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، کام کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں، لیکن یہ بات بتاؤ کہ کس قسم کا کام لوگے؟ میں نے کہا کہ گارے مٹی کا کام کرنا ہوگا۔ کہا، بہتر ہے، لیکن 1 درہم اور 1 وانق لوں گا اور نماز کے وقت اپنی نماز پڑھوں گا۔ میں نے کہا، منظور ہے، چلو۔ میں لے کر آیا اور کام میں لگا کر چلا گیا۔ جب مغرب کا وقت آیا تو آ کر کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے 10 آدمیوں کے برابر کا کام کیا ہے۔ میں اسے بجائے 1 درہم اور 1 وانق کے 2 درہم پورے دینے لگا۔ کہا، ابو عامر، میں اسے لے کر کیا کروں گا؟ اور لینے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر میں نے 1 درہم اور 1 وانق دے کر اسے رخصت کر دیا۔ دوسرے دن پھر میں اس کی تلاش میں بازار گیا۔ ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ایسی صورت و شان کا لڑکا جو مزدوری کرتا ہے کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، وہ صرف ہفتہ کے دن مزدوری کیا کرتا ہے، اب تم اس کو صرف ہفتے کے دن دیکھو گے۔ میں نے سوچا کہ کام کو موقوف رکھوں، اور جب وہ آئے گا تو یہ کام اسی سے لیں گے۔ جب ہفتہ کا دن آیا تو میں اس کی تلاش میں بازار آیا، دیکھا تو اسی حالت میں موجود ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا اور کام کے لیے اس سے کہا۔ اس نے اسی طرح کی شرطیں رکھی۔ میں سب قبول کر کے اسے لے آیا اور اسے کام پر لگا دیا، اور دور بیٹھ کر دیکھا
کہ یہ کس طرح اس قدر جلدی اتنا کام کر لیتا ہے، اور میں ایسے موقع پر بیٹھا کہ میں اس کو دیکھوں اور وہ نہ دیکھے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ اس نے ہاتھ میں گارا لیا اور اسے دیوار پر توپا، اور اس کے پتھر خود بخود آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ خدا رسیدہ شخص ہے، اور ایسے لوگوں کی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعانت اور مدد ہوا کرتی ہے۔ جب اس نے شام کو واپسی کا قصد کیا تو میں اسے 3 درہم دینے لگا۔ اس نے انکار کیا، صرف 1 درہم اور 1 وانق لے کر چلا گیا۔ تیسرے شنبہ کو پھر میں بازار آیا تو اس جوان کو نہ دیکھا۔ لوگوں سے اس کا حال پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ 3 دن سے ایک ویرانے میں بیمار پڑا ہوا ہے اور موت کے قریب ہے۔ میں نے ایک شخص کو کچھ دیا اور کہا کہ بھائی مجھے وہاں لے چل جس جگہ وہ بیمار اجل راحت قلوب رونق افروز ہے۔ وہ مجھے ایک ویرانے میں لے گیا۔ دیکھا کہ نہ وہاں در ہے نہ دروازہ، نہ مسحری نہ کوئی سامان۔ راحت اسی لک و دک میدان میں بے کس و بے بس وہ جوان بے ہوش پڑا ہے۔ میں نے جا کر سلام کیا اور دیکھا تو سر کے نیچے ایک اینٹ کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے اور مرنے کے قریب ہو رہا ہے اور موت کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے جا کر اسے دوبارہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچانا اور کہا کہ آپ مجھے دفن کر دیجئے گا اور یہ قرآن شریف اور انگوٹھی امیر المومنین ہارون الرشید کے پاس پہنچا دینا۔ دیکھو یہ خیال رکھنا کہ تم اپنے ہاتھ سے امیر المومنین کے ہاتھ میں دینا اور یہ کہنا کہ میرے پاس تمہاری ایک امانت ہے، ایک مسافر مسکین لڑکے نے سپرد کی ہے، اور امیر المومنین سے یہ بھی کہنا کہ دیکھو بیدار رہو، اس غفلت اور دھوکہ میں کہیں تمہاری موت نہ آ جائے۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ طائر روح قبض انصری سے پرواز کر گیا، اور اس وقت میں نے جانا کہ یہ خلیفہ کے جگر کا گوشہ ہے۔ میں نے اس کی سب وصیتوں کو پورا کیا اور قرآن شریف اور انگشتری لے کر بغداد آیا اور خلیفہ ہارون الرشید کے محل کے ارادے سے نکلا، اور ایک بلند مقام پر جو میں جا کر کھڑا ہوا دیکھا ایک عظیم الشان لشکر آ رہا ہے کہ اس میں تخمیناً 1000 سوار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد پہ در پہ 10 رسالے آئے اور ہر رسالے میں 1000 سوار تھے۔ 10ویں رسالہ میں امیر المومنین ہارون الرشید تھے۔ میں نے پکارا کہ تم کو قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے، ذرا توقف کرو۔ جب امیر المومنین نے مجھ کو دیکھا اور آواز سنی تو توقف فرمایا۔ میں قریب جا کر وہ قرآن شریف اور انگشتری سپرد کی اور جو کچھ اس لڑکے نے پیغام میں کہا تھا سب پہنچا دیا۔ امیر المومنین نے یہ سن کر کچھ دیر سر جھکایا اور آنسو بہائے۔ ابو عامر کہتے کہ اس رات جب میں اپنے وظائف سے فارغ ہو کر سویا تو خواب میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک نور کا قبہ ہے اور اس پر ایک نور کا ابر ہے۔ وہ نور پھٹا اور اس میں سے وہ لڑکا یہ کہتا ہوا نکلا، اے ابو عامر، حق تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے، تم نے خوب میری وصیتوں کو پورا کیا۔ میں نے پوچھا بیٹا تم پر کیا گزری اور تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوا؟ کہا اپنے پروردگار رحیم و کریم کے پاس ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہے، کچھ ناراض نہیں، اور مجھے ایسی نعمتیں عطا فرمائیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال تک گزرا۔ اور حق تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بندہ دنیا کی نجاستوں سے نکل کر ایسے نکل کر آئے گا جیسا کہ تو نکل کر آیا ہے تو اس کو ایسی ہی نعمتیں دوں گا جیسی تجھے دی ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو دل میں اس کی باتوں سے اور بشارت سے ایک خوشی اور سرور پایا۔